رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، میری بیٹی میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے میں محمد الرسول اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اسے راضی کیا اس نے میں محمد کو راضی کیا۔ جب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار راضی ہو جاؤں گا، رب رحمان بھی راضی ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سرکار، یہ جنتی عورتوں کی یہ سردار ہیں، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ یہ وہ اللہ کی بندی ہیں جنہوں نے بارگاہ خداوندی کے اندر التجا کی، مولا کریم تیری یہ بندی فاطمۃ الزہرا تیری عبادت کرنا چاہتی ہے، جی بھر کر تیری عبادت کرنا چاہتی ہے۔ تو نے چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، یہ تیری بندی دل کھول کر عبادت ہی نہیں کر سکتی، ریاضت کے مزے بھی نہیں لے سکتی۔ سردیوں کی رات بڑی طویل راتیں ہوتی ہیں، بڑی راتیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی بندی نبی رحمت للعالمین کی لخت جگر نور نظر، نبی کے جسم کا ٹکڑا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ سرکار اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر عرض و گزاری اس انداز میں کرتی ہے، مولا ایک رات بڑی عظیم عطا کر دے تاکہ تیری بندی جی بھر کے تیری عبادت کر سکے، تیری ریاضت کر سکے، تیری تسبیحات کر سکے، جس کے باب کا مقام بلند و بالا ہے، جس کی عظمت کا نام بہت اونچا ہے، جس کی شان و شوکت بلند و بالا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، مکہ کی عورتیں قریش قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی دربار گوہربار میں آئی، عرض کرنے لگی، حضور ہمارا مذہب اور ہے، ہماری رسم و رواج کچھ اور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک خوشی کی رسم ہے، شادی ہے، تو آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہمارے اس خوشی کے اندر شریک ہو جائے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے، آرزو ہے، ہماری تمنا ہے، خواہش ہے، مراد لے کر آئے ہیں، امید لے کر آپ کی دربار میں آئے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی عظمت کے گیت انہوں نے سن رکھے تھے، آپ کی عظمت کا پرچار وہ جان چکے تھے، یہ خالق نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، یہ وہ محبوب ہیں جو آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، چاند ان کی انگلیوں سے اشاروں پر وہ کام کرتا ہے۔ جب انہوں نے اس عظمت کو دیکھا، اس بہترین معجزات کو دیکھا، وہ عورتیں دربار مصطفی کے اندر حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی، حضور ہماری خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی ہماری اس رسم کے اندر شریک ہو جائیں۔ آپ تھوڑی انتظار کے بعد ان کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ دربار مصطفی کے اندر جب حاضر خدمت ہوتی ہیں، رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، اے بیٹی، یہ مکہ کی قریش قبیلے کی عورتیں چند میرے پاس آئی، آرزو لے آئی، اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ ان کی خوشی میں شریک ہوں، آپ ان کی مجلس میں جائیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، ہمارا وہ گھرانہ ہے، ہمارا وہ در ہے، جو بھی آیا ہے، جو امید لے کر آیا ہے، کبھی وہ خالی نہیں گیا۔ تو میں نے ان کی امید کو پورا کرنے کے لیے میں نے انہیں جواب عنایت فرما دیا ہے، میں نے ہاں کر دی ہے، اب آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سرکار عرض کرتی ہیں، ابا حضور آپ کے حکم کو لبیک کہتی ہوں، یہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اس بات کی کشمکش میں ہوں، وہ بڑے قبیلوں کی ہیں،
بڑی برادری کی ہیں، سرداروں کی بیویاں ہوں گی، سرداروں کی بہنیں ہوں گی، سرداروں کی بیٹیاں ہوں گی، ان کے لباس عمدہ ہوں گے، ان کے زیور بہت اعلیٰ ہوں گے، ان کا چلنا بہترین ہوگا، ان کا نظام بہت اونچا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں۔ میری والدہ محترمہ کا سایہ مجھ سے جدا ہے، اگر وہ حیات ہوتی تو میری اس رسم میں جانے کے لیے میری وہ مکمل طور پر وہ تیاری کرتی، ہر طرح کی سہولتیں مجھے دستیاب کرتی۔ تو اب میری ماں کا سایہ تو میرے ساتھ نہیں ہے، وہاں میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، جانے کے لیے کوئی انکاری نہیں، مگر دین اسلام کے لیے دشواری ہو سکتی ہے، آپ کی ذات کے لیے دشواری ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جب ان کی گفتگو کو سنا، سید الملائکہ جناب جبرائیل امین پاک حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس طرح ان کی دعوت کو قبول کیا ہے، اپنی بیٹی کو ان کی دعوت میں جانے دیجیے، اور ہم ان کے لیے اہتمام کریں گے، انتظام کریں گے۔ آج آپ کی بیٹی ہماری قدرت کے نظارے دیکھیں گی کہ ہماری قدرت کے نظارے ہیں کیسے، ہم کرتے کیا ہیں، ان کے لیے اہتمام کیا کرتے ہیں، انتظام کیا کرتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنی لخت جگر نور نظر آپ کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اجازت عنایت فرمائی، اور وہ شادی کے اس مجمع کے اندر جب شریک ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو غیب سے یہ ندا ہونا شروع ہو گئی کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے آ رہی ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ادب کے لیے کھڑے ہو جائیے، ان کو محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے لیے منتظر ہو جائیے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے لخت جگر نور نظر فاطمۃ الزہرا جب اس ہجوم میں جاتی ہیں تو وہ عورتیں کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے لباس جو تھے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سرکار کا بڑا قیمتی لباس نہ تھا، سادہ سا لباس تھا۔ دیکھنے والی سرداروں کی بیٹیاں، سرداروں کی بیویاں، سرداروں کی بہنیں جب محمد الرسول اللہ کی لخت جگر نور نظر بیٹی کو دیکھتے ہیں تو ہکے بکے رہ جاتے ہیں، جسم سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور کنیزیں ان کے دامن کو پکڑ کر وہ ان کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی مٹی اٹھا کر آنکھوں کو لگا رہی ہے، کوئی قدم بوسی کر رہی ہے، کوئی دیکھ بھال کر رہی ہے، کوئی پنکھا چلا رہی ہے، کوئی آگے پیچھے ان کی حفاظت کے اہتمام کر رہی ہے۔ جب یہ نظارے ان عورتوں نے دیکھے، یہ کرشمے ان عورتوں نے جب مشاہدے کیے تو وہ ساری کی ساری ہکی بکی رہ جاتی ہیں، عجیب و غریب کشمکش کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور آپ کا گھرانہ بہت اعلیٰ ہے، آپ کا مقام بلند و بالا ہے، رب نے آپ کے لیے نظام بلند کیا ہے، مرتبہ اور آپ کی شان اتنا بلند کر دی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا بیٹی ان کے پاس دولت دنیاوی موجود ہے، ہمارے پاس دین اسلام کی دولت موجود ہے، اس قبیلے کی یہ سردار کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں اور مائیں ہیں، مگر جس طرح جنت کی عورتوں کی آپ سردار ہیں، ایسا منصب کسی اور کو حاصل نہیں ہے، ایسا مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یارو جو اپنی بیٹیوں کی قدر کو جانتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو جانتا ہے اور ان کے اعمال کو درست کرتا ہے، رب ان کے لیے مقام بھی بلند کر دیتا ہے، شانیں بھی بلند کر دیتا ہے۔